بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف راستہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے یہ ذکر مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو بیٹا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی۔ اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے، ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئی اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، ایسی صورت میں کسی کی نظر بھی پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا تو۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تب ہی ہماری قدر ہوگی، اور پھر ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے اور ہمیں باپ کا پیار ملے گا، یہی بات سب نے کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجیے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے کے جائیں گے اور ساتھ ہی لے کے آئیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور اسے بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستے طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا۔
کرتا خون سے لال ہو گیا۔ اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا جو تم لوگ کہہ رہے ہو، وہ سب جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلے والوں سے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور ان میں سمجھداری پیدا ہوئی تو انہیں گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ ان کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی دیکھتی ہی رہ جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی نیت بھی خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت ان کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی تھی؟ یوسف علیہ السلام بھاگ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے اللہ کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا، میں دوڑی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کے مزاج و عادات سے واقف تھا، گرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے اس کا دل مو لیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔